کیا اپنے معاملات میں یا عبادات میں یا اپنا جو ایک سسٹم ہے اس میں اس چیز کو انکلکیٹ کریں یا اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تاکہ ہم ایک پریکٹسنگ مسلم بن سکیں اور ہم ایک ایسے انسان مسلمان بن سکیں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی اور جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. دیکھیں ایک تو اس میں بہت بنیادی کردار انسان کی سوچ کا ہوتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کبھی ڈسکس کریں کہ غیر اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی معاشرہ کیا ہوتا ہے تو یقیناً ہم شکر گزار اپنے آپ کو شمار کریں گے کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اسلامی معاشرہ دے رکھا ہے. پھر یہ کہ کمزوریاں کوتاہیاں بالکل رہتی ہیں. تو اولاً تو یہ بات انسان ہماری جو سوچ ہے اس کے اندر پیوست رہنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے آلریڈی ہے. کوتاہیاں ہوں گی. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے, سب کچھ ہی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. یاد رکھیں کہ گناہ بہت کم ہوتے ہیں, برائی بہت کم ہوتی ہے, باقی سے اچھائی بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کسی بھی کام کا اگر آپ جائزہ اٹھا کے جائزہ لیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی. کسی ریسرچ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ اس میں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اچھائی اس دنیا میں زیادہ ہے اور برائی کم ہوتی ہے. چونکہ برائی ہوتی ہے اس لیے وہ نظر زیادہ آتی ہے. وہ کہتے ہیں مشہور مثال ہے کہ سفید کپڑے پہ ایک داغ بھی پورا بہت واضح نظر آتا ہے, سفید کپڑا نظر نہیں آتا. تو اس لحاظ سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جو ہے معاشرہ صحیح لیکن قابل اصلاح ہے, اگر ہم اس کو نل اینڈ وائڈ کرتے ہیں پھر تو آگے بات نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے ابھی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز بڑی خوبصورت انداز میں, بڑی پرفیکٹ مینجمنٹ کے ساتھ, بڑی پرفیکٹ پلاننگ کے ساتھ, بڑی زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ, جیسے مفتی صفا صاحب دامۃ برکاتہم نے بتایا کہ بھئی کس طرح صلح حدیبیہ آپ نے ایک زبردست اسٹریٹجی کے ساتھ کی اور اس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی, آپ علیہ السلام کی سیرت, آپ کی سنت, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ دن تھوڑا پہلے نکل گیا رات لیٹ آئی, نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک چیز جو ہے وہ پرفیکشن اور ایک چیز جو ہے وہ ایکسیلنس لیول کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں کام کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ انسان کو اگر نیچر کے قریب ہونا ہے یا انسان کو سکسیس کے قریب ہونا ہے یا انسان کو اگر معاشرے کو بیٹر وے میں سرو کرنا ہے تو اس کو اپنے اندر ایکسیلنس کو بڑھانا ہوگا. یہ ایکسیلنس کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں. محسنین کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں, لیکن اگر محسنین کا مفہوم لیا جائے تو محسن احسن یحسن و احسان کا مادہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حسن یحسن کہتے ہیں خوبصورتی کو, خوبصورت ہونے کو. احسن یحسن کا مادہ خوبصورتی سے انجام دینے کو کہتے ہیں. اسی سے مقام احسان ہے. فرمایا گیا کہ عبادات ایسے کرو کہ مقام احسان سے ادا ہو رہی ہوں. یعنی مقام احسان یہ ہے کہ آخری درجہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اس لیول پہ جو ایکسیلنس آئے گی وہ ایکسیلنس اگر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں. تو ہمیں اپنے معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالق اور اپنے مالک کے مزاج کو دیکھتے ہوئے اپنے کاموں میں ایکسیلنسی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ جائزہ لیں اپنے گرد و نواح کا تو ہمارے بہت سے کام آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جو اپنے اس انداز سے نہیں ہو رہے جس انداز سے ان کو ہونا چاہیے تھا. یعنی کبھی تو ایسا ہوگا کہ ایک کام جو ہے وہ اے ہو رہا ہے وہاں بی ہونا چاہیے تھا, کبھی ایسا ہوگا کہ بی ہو رہا ہے وہاں اے ہونا چاہیے تھا. تو ان چیزوں کو یعنی ایکسیلنسی لیول جو ہے اس کو ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ چیزیں جو ہیں پھر کسی بھی معاشرے کے اندر ایک بیسک اور بنیادی اور مضبوط سٹرکچر پیدا کرتی ہیں. تو ایک تو میرے خیال سے ایک چیز ایسی ہونی چاہیے کہ ہم یہاں سے ایکسیلنسی لیول کو اخذ کریں اپنی زندگیوں میں, جہاں پاسبل ہو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. بالکل صحیح. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد اگر میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہوں تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں جو بھی کام ہم کریں وہ بہترین طور پہ کریں, جتنا ہم کر سکتے ہیں جو ہماری بسا اوقات ہے, اور ہم وہ بہترین لیول و ایکسلنس لیول اچیو کریں
تاکہ ہم اس کے لیے ہم بھی جو ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے اس پہ بھی ہمیں یہ دلی اطمینان اور سکون ہو، اور جس کے لیے کیا ہے اس کو بھی اطمینان اور سکون ہو کہ یہ ہم کام بہترین طور پہ کر سکیں۔ میں اس کو تھوڑا سا اور اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی عبادات کا تذکرہ فرمایا ہے ایکسیلنس ریکوائرڈ کی ہے، یعنی حدیث مبارکہ کو دیکھیے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، اور ایک عالم ہوگا، ایک خوب مالدار غنی ہوگا جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہوگا، ایک شہید ہوگا۔ بھئی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں علم ہے، مال ہے یا جان ہے، اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تینوں بڑے دولت مند اور اللہ کے نام پہ لٹانے والے دولت مند ہوں گے، قیامت کے دن حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ 1 بائی 1 پوچھیں گے آپ نے کیا کیا؟ عالم کہے گا یا اللہ خدمت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خدمت اس لیے نہیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ایکسیلنس لیول نہیں تھا، لیول تھا کہ بھئی نمود و نمائش ہوگی، یہ چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، تیسرے کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ تو ایکسیلنس لیول کیا ہے؟ ایکسیلنس لیول یہ ہے عبادات میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ تو جس طرح عبادات میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مثالیں دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر جگہ وہ نماز جو خشوع و خضوع سے خالی ہو، حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ اس نماز کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے واپس نمازی کو دے دی جاتی ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو ایکسیلنس لیول جس طرح اللہ کے ہاں عبادات کا تعلق چونکہ اللہ سے ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ایکسیلنس لیول ہمارے جو ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ ہم کر سکیں، ہم نماز پڑھ رہے ہوں جان بوجھ کے ادھر ادھر کے خیالات بیچ میں لے آئیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح وہ معاملات، وہ چیزیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے براہ راست نہیں ہے لیکن اللہ کے بندوں سے ہے، اللہ کے نظام سے ہے، یہ دنیا اللہ کا نظام ہے، یہ کائنات اللہ کا نظام ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ جو کنیکشنز ہیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور اللہ کی سنت، اللہ کا مزاج، اللہ کا نظام ہمیں کھول کے بتا رہا ہے، کبھی سورج لیٹ نہیں ہوتا، کبھی رات لیٹ نہیں ہوتی، یہ چیزیں اس طرح سے ہمیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے۔